ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فوری زمین پر اترنے کا حکم کیوں دیا اور خانہ کعبہ کی چابیاں سعودی شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی؟ جانیے مقدس ترین مقام کی چابیوں کے پیچھے چھپی وہ معجزاتی تاریخ جو آپ کا بھی ایمان تازہ کر دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ تو آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دی اور پھر آپ شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ پوچھا کیا تم میری مدد کرے گا؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں مختلف ایام میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور اس کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنایا تھا اور اس پر پیلوں کی چھت ڈالی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز طواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پہ رکھ دیا جہاں اب وہ قائم ہے۔ روایت ہے یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پکارگے، ہم آپ کی پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے۔ تفسیر جلالین میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر پکارا، لوگو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شمال جنوب دائیں اور بائیں منہ کر کے آواز دی اور لوگوں نے لبیک کہا۔ طاہر القروی لکھتے ہیں خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا ہے۔ فرشتوں نے بنایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیث نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے بنایا، جرہم نے تعمیر کیا، کسا نے تعمیر کیا، قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، حجاج نے بنایا، پھر سلطان مراد رابع نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حجر کی طرف 6 ہاتھ ایک بالشت جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے تھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے کعبہ پر چھت نہیں تھی، دروازہ ایک رکھا تھا، چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر القروی بیان کرتے ہیں، انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ 6 ہاتھ
چھت اور ایک بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث کی بنا پر کیا۔ حضرت زبیر نے کعبہ کی بلندی 27 ہاتھ رکھی، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے۔ ہر دروازے کی لمبائی 11 ہاتھ تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے۔ آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا تھا۔ چھت پر پرنالا رکھا تھا جو حجر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں۔ کہتے ہیں کہ ابن زبیر کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ جلائی۔ خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک پہنچ گئی اور اس کے غلاف کعبہ اور رکن یمانی جلا ڈالا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج نے اس بنا پر کہ ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا تھا، اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا۔ عثمانی سلطان مراد رابع کے زمانے میں 19 شعبان 1039 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی بلند ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی۔ مغربی دیوار دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی، چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے 1630 میں اس کی تعمیر کروائی۔ یہی خانہ کعبہ کی موجودہ شکل ہے۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور کا باقی ہے۔ آج خانہ کعبہ کی اونچائی 15 میٹر ہے، تاہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف پیمائش رکھتی ہے۔ مغربی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 11 سینٹی میٹر ہے۔ مشرقی جانب اس کی چوڑائی 12 میٹر اور 84 سینٹی میٹر ہے۔ جنوبی جانب خانہ کعبہ کی چوڑائی 11 میٹر اور 52 سینٹی میٹر اور شمالی جانب 11 میٹر اور 20 سینٹی میٹر ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودہ شکل بھی وہ نہیں ہے جس شکل میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا۔ مختلف زمانوں کے دوران بیت اللہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا۔ ان میں درجہ ذیل مواقع سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں جن میں ہر کونے کے نام کی ایک دلیل ہے۔ رکن یمانی کی جانب رکن عراقی اور شامی ہے۔ رکن حجر اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتھر نصب ہے۔ اس کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں 2 بار کھولا جاتا ہے۔ ہمیں حتیم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو خانہ کعبہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں خانہ کعبہ کی تاریخ میں بعض دیگر امور کا اضافہ ہوا۔ ان میں اس کا غلاف قصوہ جو سال میں 2 مرتبہ تبدیل ہوتا ہے، مزاب رحمت اور شازروان خانہ کعبہ کے چاروں جانب نچلی دیوار شامل ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو ماضی میں طویل عرصے تک کسی منظم ترتیب کے بغیر کھولا جاتا رہا، تاہم شدید بھیڑ کے باعث اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرہ درپیش ہوا، لہٰذا یہ امر اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس دروازے کو سال میں صرف 2 مرتبہ کھولے جانے تک محدود کر دیا جائے۔ پہلی مرتبہ شعبان میں غسل کعبہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر ذوالحجہ کے مہینے میں۔ تاہم اس حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں کہ اللہ کے اس گھر کو پہلی مرتبہ کس نے تعمیر کیا۔ قرآن کریم خلیل اللہ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تصدیق کرتا ہے کہ ان باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابیوں کے بارے میں کہ خانہ کعبہ کی چابیاں آخر شاہی خاندان کے پاس کیوں نہیں رکھی جاتی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فوری زمین پر اترنے کا حکم کیوں دیا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو پیارے ناظرین، اگرچہ سعودی فرمانروا کو خادمین شرمین شریفین کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ چابیاں صدیوں سے شیبی خاندان کے پاس ہیں اور اس کے پیچھے ایسی کہانی ہے کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بیت اللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کے
کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھی۔ جب 8 ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس کا دروازہ مقفل تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس ہیں۔ عثمان ابن طلحہ مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے پر خوف زدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عثمان سے چابیاں طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا انکار نظر انداز کر دیا اور اس سے چابیاں چھین لی اور دروازہ کھول دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے۔ اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے فوری طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیاں اس کے حوالے کر دو اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جا کر عثمان ابن طلحہ کو چابیاں واپس کی اور ان سے معذرت چاہی تو عثمان شرمندہ رہ گئے کہ ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بھجوا دی ہیں۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آیت کریمہ کے نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو۔ یہ سن کر عثمان ابن طلحہ نے فوراً کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے خاندان کے پاس رہیں گی۔ اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں۔ ناظرین، بے شک دنیا کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے روئے زمین کی ابتدا اسی جگہ سے فرمائی جس جگہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ یہ خصوصیت صرف خانہ کعبہ کو حاصل ہے، دنیا کی کسی دوسری جگہ کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔